کراچی میں بچوں کے اسپتال NICH میں آتش کی ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا. آگ اسپتال کی چوتھی منزل پر لگی. زیر علاج بچوں کو دیگر وارڈز میں منتقل کر دیا گیا. اسپتال انتظامیہ کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی. فوج کے 16 جوان مادر وطن کے دفاع پر قربان. جنوبی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر خارج کا حملہ. ISPR کے مطابق 5 لانس نائک، 4 حوالدار اور 7 سپاہیوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. ISPR کے مطابق فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی میں 8 خارجی مارے گئے. وزیراعظم کا 16 شہید جوانوں کو خراج عقیدت. اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار. شہباز شریف نے کہا پوری قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے 9 مئی واقعات میں ملوث 25 مجرموں کو سزائیں سنا دی. ISPR کے مطابق جناح ہاؤس حملے میں ملوث جان محمد خان، محمد عمران محبوب، عبدالہادی علی شان اور داؤد خان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی. GH کے حملے میں ملوث راجہ احسان اور عمر فاروق کو بھی 10 سال قید بامشقت کی سزا. پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملہ کیس میں رحمت اللہ کو 10 سال. PF پیس میں حوالی حملہ کیس میں انور خان، بابر جمال کو 10 سال. بنو کینٹ حملہ کیس میں محمد آفاق کو 9 سال. چکترا قلعہ حملہ کیس میں داؤد خان کو 7 سال. ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملہ کیس میں زاہد خان 4، خرم شہزاد کو 3 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی. فواد چودھری کا PTI سے کوئی تعلق نہیں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا. کہا PTI فواد چودھری سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے. فواد چودھری میڈیا، سوشل میڈیا اور ٹاک شوز میں PTI نمائندگی کے مجاز نہیں. فواد چودھری اپنی رائے کو PTI موقف کے طور پر پیش کرنے کے مجاز نہیں. اسپیکر نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانے کی یقین دہانی کرا دی. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امید ہے 1 آدھ دن میں کمیٹی بن جائے گی. مذاکرات ہی حل ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. سول نافرمانی کی تحریک پر بھی عمل ہوگا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں وزیراعظم سے حکومتی مذاکراتی ٹیم تشکیل کرنے کی استدعا کر دی. بیرسٹر گوہر نے اسپیکر کے بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس کردار کو تسلیم کیا ہے. مذاکرات سے متعلق فعال طور پر کردار ادا کرنے کی استدعا بھی کی. معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، سیاسی عدم استحکام ختم ہونا چاہیے. اور امید ہے چیمپئنز ٹرافی میں نیوٹرل وینیو کا فیصلہ آج ہو جائے گا. چیئرمین PCB کہتے ہیں کراچی والوں کو خوشخبری ملے گی. شہر میں بڑا ایونٹ ہوگا. محسن نقوی اور کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کی نیشنل اسٹیڈیم میں ملاقات. محسن نقوی نے سلمان اقبال کو ترقیاتی کاموں کے بارے میں بتایا. میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین PCB نے کہا 15 جنوری تک نیشنل اسٹیڈیم کا کام مکمل کر لیا جائے گا. بیرون ملک سے پاکستانی پیسے نہ بھیجیں، بانی PTI کی بہن نے کال دے دی. اڈیالہ جیل میں بھائی سے ملاقات کے بعد علیمہ خانم نے کہا حکومت کی نیت بات چیت کی نہیں لگ رہی. 2 مطالبات پر مذاکرات کا آغاز ہو گیا تو پیسے نہ بھیجنے کی کال واپس لے لیں گے. ICC چیمپئنز ٹرافی کا ممکنہ شیڈیول سامنے آ گیا. ایونٹ کا آغاز 19 فروری 2025 سے ہوگا. ذرائع کا کہنا ہے پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو نیوٹرل وینیو پر ہوگا. ایونٹ کا پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا. پاکستان 27 فروری کو راولپنڈی میں بنگلہ دیش سے کھیلے گا. بھارت سیمی فائنل میں پہنچا تو 4 میچ کو پہلا ناک آؤٹ میچ نیوٹرل وینیو پر ہوگا. دوسرا سیمی فائنل 5 مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا. میگا ایونٹ کا فائنل 9 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم میں شیڈیول. بھارت کے پہنچنے کی صورت میں فائنل بھی نیوٹرل وینیو پر ہوگا. حکومت نے اتحاد تنظیمات المدارس دینیا کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے. مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہی کرنے کی یقین دہانی کرا دی. ذرائع کا کہنا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب نہیں کیا جائے گا. 26ویں ترمیم کی روشنی میں پاس مسودے پر نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے لیے نامزد ججوں کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی. ججز تعیناتی رولز 2024 چند ترامیم کے ساتھ منظور. چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اعلامیہ جاری. اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے.
جوڈیشل کمیشن اجلاس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ کا ایک اور خط، سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کے نام خط میں لکھا، آئینی بینچ میں کتنے ججز ہوں اس کا میکانزم بنانا ضروری ہے، خفیہ ادارے کو کردار دیا گیا تو اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، جوڈیشل کمیشن میں پہلے ہی اکثریت ایگزیکٹو کی ہے، پہلے فل کوڈ بنا کر 26ویں ترمیم کا جائزہ لینا چاہیے، جج آئین کی حفاظت اور اس کا دفاع کرنے کا حلف لیتا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے 9 مئی کے مجرموں کو سزا احسن اقدام قرار دے دیا، کہا پوری قوم کو ان سزاؤں کا انتظار تھا، ملک میں سزا اور جزا کا نظام ہوگا تو ملک ٹھیک ہوگا، مجرموں کو سزائیں نہ ملتی تو مستقبل میں اور بھی حملے ہوتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ غصہ آ جائے تو جی ایچ کیو پر حملہ کر دیا جائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ آج 9 مئی کے کرداروں کو سزا ملی، ان لوگوں کو سزائیں میں ان کا ہاتھ ہے جنہوں نے ان کو آگے کر کے ہاتھ پیچھے کر لیا، سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی یادگاروں کو گرانا کسی صورت قبول نہیں۔ کوئی کہتا تھا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا، گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بناؤں گا، جس جماعت نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اس کے گورنر نے آئی ٹی یونیورسٹی بنا دی۔ کراچی دشمنی بند کرو، پانی دو، پانی دو، پانی سے محروم کراچی والے مشتعل، جماعت اسلامی کے تحت شہر کے 15 مقامات پر احتجاج کے دوران شہری بے قابو، مظاہرین نے حسن اسکوائر سے گزرنے والے واٹر ٹینکر کے وال کھول دیے، ہزاروں لیٹر پانی سڑک پر بہا دیا، شہریوں کا کہنا تھا ہمیں پانی نہیں ملتا تو ہم بھی ٹینکروں کو نہیں دیں گے۔ احتجاج کا باعث پرانی سبزی منڈی عیسیٰ نگری اسٹیڈیم روڈ پر بدترین ٹریفک جام، حسن اسکوائر سے نیپا جانے والی سڑک پر بھی گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے مظاہرین سے خطاب میں کہا کہ 15 روز سے شہری اذیت میں ہیں، 84 انچ لائن کو نااہلی سے توڑا گیا، پہلے ٹھیک اور پھر خراب ہو گئی، نلکوں میں پانی نہیں دیتے لیکن ٹینکروں میں مل رہا ہے، 12 ارب روپے کا پانی فروخت کیا گیا، کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا، یہ سیوریج کا کام بھی نہیں کر سکتے۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری قتل، لواحقین کا کہنا ہے کہ 35 سالہ جمال خان چھینتے ہوئے قتل کیا گیا، پولیس کے مطابق مقتول جمال میٹروول سائٹ کا رہائشی، 2 ہفتے بعد شادی تھی، گھر میں تیاریاں جاری تھی، آبائی تعلق سوات سے ہے، 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، تنازع پر امن طریقے سے حل ہونے کے قریب ہے، ایک فریق نے مشاورت کے لیے 2 دن کا وقت مانگ لیا، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ 2 دن کے وقفے کے بعد جرگہ دوبارہ شروع ہوگا، 1 صدی سے زائد پرانے تنازع کے حل کے لیے صوبائی حکومت سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے، بہت جلد عوام پائیدار اور مستقل امن کے حوالے سے خوشخبری سنیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ کرم واقعات پر آج تک کے پی اسمبلی میں دعا تک نہیں کی گئی، 28 بچوں کی اموات پر سوچتا رہا مقدمہ صوبائی یا مرکزی حکومت پر درج کرایا جائے، دونوں حکومتیں روڈ کھولنے، خوراک اور ادویات پہنچانے میں ناکام رہیں۔ پاکستانی میزائل صلاحیتوں اور ڈیلیوری سسٹم پر مبینہ خطرات کا تاثر بدقسمتی پر مبنی ہے، مشرقی ہمسائے کی کہیں زیادہ طاقت پر میزائل صلاحیتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تحفظ دیا جا رہا ہے، ترجمان دفتر خارجہ کا امریکی سینئر عہدیدار کے تھنک ٹینک کے بیان پر رد عمل، کہا امریکی الزامات بے بنیاد، غیر منطقی اور تاریخ سے لا علمی پر مبنی ہیں، پاکستان نے 2 طرفہ تعلق کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، امریکی پالیسیوں کے خطے پر اثرات کے نتیجے میں پاکستان بھاری نقصان اٹھا رہا ہے، پاکستانی صلاحیتوں پر اعتراضات بظاہر دوسروں کے کہنے پر کیے جا رہے ہیں۔ الیکٹرک کار کی کیٹیگری مطابق خواتین بھی ریس میں حصہ لیں گی۔